مفتت دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صلوات پر محمد اللهم صل على محمد 1435 ہجری کے محرم میں ہم داخل ہو رہے ہیں. بفضل پروردگار اور بتعیدات شہزادی اولیاء معصوم کونین مادر حسنین حضرت فاطمۃ الزہرا صل على محمد ہم بتوسط حضرت صاحب العصر والزمان مجد اللہ ایک بار پھر شہزادی کی بارگاہ میں ان کے مظلوم گھرانے کا پرسہ دینے کے لیے یہاں حاضر ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے کانوں میں سیدہ کی صدا پہنچتی ہے اور وہ اپنے آرام قدوں کو چھوڑ کے موسم کا لحاظ کیے بغیر عزا خانوں میں ہدیہ عشق پیش کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. موسم کوئی بھی ہو، زمانہ کچھ بھی ہو، مملکت کوئی بھی ہو، زمین کوئی بھی ہو، آپ کا آنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ دوست کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سیدہ عالمین کی نگاہ انتخاب ہمیں اپنے اپنے حصہ کی نوکری کے لیے منتخب فرماتی ہے. کسی کا اس صفحہ اعضاء پہ احسان نہیں، بے نیاز کی بچھائی ہوئی صف ہے، اسی لیے کسی کے آنے نہ آنے کی نیاز مند نہیں. یہ آنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بارگاہ سیدہ میں باریاب ہوں اور بی بی کو اپنے عقیدہ کا، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، عزاداری کا پرسہ پیش کریں. عزاداران سید الشہداء گزارش یہ ہے کہ یہ وہ موسم غم ہے، 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا، اس کی تازگی میں کمی نہیں آئی، مگر کچھ مقاصد
جو عزاداری ہم سے طلب کرتی ہے، ہمیں ان مقاصد سے غافل نہیں رہنا۔ اس حاضری کا مقصد کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل حسینیت کی یونیورسٹی، اس کے کتنے لاکھوں کروڑوں کیمپس، کوئی دنیا کا ادارہ ایسا نہیں جس کے پاس اتنے زیادہ کیمپس ہوں، جس کے پاس اتنے زیادہ بیان کرنے والے ہوں، جس کے پاس اتنے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے والے، سننے والے ہوں۔ یہ حسین نے اسلام کو تحفہ دیا، اپنی عزاداری کی صورت میں علم و آگہی کا ایک منبر محور اسلام میں قائم کر دیا حسین نے۔ مگر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو تمام زاویوں سے پہچانیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس صف عزا کو قائم رکھیں۔ وہ ہم، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ صف عزا ہمارے دم سے قائم نہیں ہے، ہم سے زندہ نہیں ہے ماتم شہ، ہم تو خود اس غذا پہ پلتے ہیں، ہم تو خود اس غذا پہ پلتے ہیں۔ یوں نسبت حیات ہے راہ حسین سے، آغاز ہر برس کا ہے ماہ حسین سے۔ اور کربلا میں حر کے مقدر کو دیکھ لے، قسمت بدل رہی ہے نگاہ حسین سے۔ تو ہم اپنے مقدرات کو بدلنے کے لیے اس بارگاہ میں آتے ہیں۔ دنیا کے مقدر بھی یہی بدلتے ہیں، آخرت کے مقدر بھی اسی صف عزا سے بدلتے ہیں۔ اس لیے مقاصد پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ پہلا مقصد کہ اس صف عزا میں اپنی حاضری کے ساتھ اپنے شمار کو باقی رکھا جائے۔ سیدہ کی نگاہ بروز قیامت پہچانے کہ یہ میرے بیٹے کا عزادار ہے۔ مگر صرف عزاداری کرنا ہی مقصد حسینیت نہیں، مقصد صاحب عزا کو ذمہ داری سے پہچاننا اور اس کی حفاظت کرنا بھی اس صف عزا کا تقاضا ہے۔ دیکھیے سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں اس لیے نہیں تشریف لائے تھے کہ انسانوں کو عزادار بنا دیں، یعنی جب مدینہ سے ودا ہوئے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ عزاداری تو اثر مظلومیت حسین ہے، وہ تو رد عمل ہے اس مظلومیت کا۔ مقصد یہ نہیں تھا حسین کا کہ صرف لوگوں کو عزادار بنانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں۔ قربانی کا مقصد کیا تھا؟ قربانی کا مقصد یہ تھا کہ دین متین کی حفاظت کی جائے، دین مبین کی حفاظت کی جائے۔ اور یہاں میں ایک غلط فہمی کا صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد ایک ازالہ کرتا جاؤں، اور منبر سے یہ بات ہمیشہ سے کہی جا رہی کہ حسین کربلا میں کیوں آئے، اور کہا گیا کہ نماز کو بچانے آئے، روزہ کو بچانے آئے، فروات اسلام کی حفاظت کے لیے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ادھورا تبصرہ ہے حسین کے مقصد پر۔ دیکھیے سید الشہداء کا مقصد کیا تھا؟ تھوڑی سی یہ پہلی مجلس ہے اور ماہ عزا کی یہ پہلی شب میں ہم حاضر ہیں۔ ہم نے 10 راتیں یا اس سے زیادہ راتیں اس صف عزا پہ یہاں حاضر ہونا ہے۔ ہم سب کو پہلی شب میں کچھ مقاصد سے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ کن مقاصد سے ہم یہاں آ رہے ہیں۔ گریہ ہمارا ایک مقصد ہے، روح سیدہ ہمارے گریہ کی منتظر ہے، لیکن روح حسین بھی کچھ چاہتی ہے۔ تو محمد و آل محمد کے جو اجتماعی مقاصد ہیں، جب تک ہم
ان سے آگاہ نہیں تو ہمارا دعوی محبت ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو سید الشہداء کس مقصد سے کربلا میں پہنچے؟ تو مولا نے خود اعلان کر دیا تھا جب روضہ رسول سے ودا ہو رہے تھے، اپنا منشور آبجیکٹو حسین نے اس وقت بیان کر دیا تھا کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ حسین نے اپنا منشور چھپا کے نہیں رکھا، ڈکلیئر کر کے مدینے کو چھوڑا کہ میرے سفر کا، اس قربانی کا جو صحبتیں آئیں گی، اس تمام سلسلے کا مقصد کیا ہے، کربلا کو بسانے کا مقصد کیا ہے، کہ میں اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ امر بالمعروف کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑی سی 5 منٹ کی زحمت ہے، پھر میں اپنے موضوع اور آیت کے حوالے سے گفتگو شروع کروں گا۔ لیکن محرم خود ایک الگ موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے 10-15 منٹ آپ محرم کے موضوع کو سمجھ جائیں، پھر ہم اس منبر کے وسیلہ سے آیات قرآنی کی روشنی میں اپنے مجوزہ موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ محرم کا مقصد کیا ہے؟ حسین نے ڈکلیئر کر دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ معروف اور منکر، معروف کا حکم دینا، منکر سے، منکرات سے روکنا، یہ حسین کا منشور ہے۔ اب جو حسینی ہے اگر وہ اس منشور سے کٹ کے رہ رہا ہے تو اپنی اسیسمنٹ کر سکتا ہے وہ کتنا حسینی ہے۔ صرف عزاداری حسین کے سامنے سرخرو نہیں کر سکتی جب تک عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد حسین پر نگاہ نہ رہے، اور وہی حقیقی عزاداری ہے کہ مقصد بھی بچایا جائے، مقصد سے بھی محبت کی جائے اور اثر مصیبت سے بھی محبت کی جائے۔ اثر سے اس لیے، عزاداری سے اس لیے محبت ہے کہ اثر کے ذریعہ ہم مؤثر تک پہنچیں، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ جب تک دونوں پہ نگاہ نہیں ہوگی، دونوں سے ربط نہیں رکھا جائے گا، کوئی آبجیکٹو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ دونوں اہم چیزیں ہیں۔ ایک کو ترک کر دیں تو یہ گویا اسی طرح ہے کہ جیسے مسلمانوں نے پیغمبر کے سامنے یہ اٹھ کے کہا تھا کہ ہم ایک کو لے رہے ہیں، ایک کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان جیسا نہیں ہونا، ہمیں اس کاز کو اور اس ایفیکٹ دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ مقصد حسین ہے۔ یہ معروف، یہ 2 ویلیوز ہیں، اقدار، اس کا ترجمہ ویلیوز کا اقدار۔ اور یہ لفظ اگر میرے اس مجمع کے سامنے بار بار آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان دوست اس لفظ کو مشکل کہیں کہ اقدار کیا چیز ہے۔ پرنسپلز، اسپرٹ، وے آف لائف، ویلیوز، اس کی جو انٹرنل اسپرٹس ہیں وہ کیا ہیں دین کی۔ حسین صرف نماز بچانے نہیں گئے، میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ فکرہ مقصد حسین کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج کل اس زمانے میں کوئی مخالف جو مطالعہ تاریخ رکھتا ہے وہ آپ سے بحث کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حسین نماز بچانے گئے تھے، تو کیا نماز اس دور میں مسلمان نہیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تھوڑی سی بحث میں تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کروں گا، اور آپ کو، ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم مقصد حسین کو پہلے قریب سے سمجھ لیں، پھر ہم اپنے نفس کو منقلب کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔
منقلب کرنا، چینج کرنا، اس میں انقلاب لانا، اس میں ریولوشن لانا. تو ہم اپنے نفس میں جب انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں تو کیسا انقلاب لائیں، اس کے لیے ہمیں پہلے مقصد سے واقف ہونا، کس انقلاب کی طرف ہمیں نفس کو موڑنا ہے، اور حسین کا مقصد کیا تھا. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. یہ دو ویلیوز ہیں لائف کے اندر، انسانی زندگی میں. پورے افعال و اعمال جو کچھ دنیا کے انسان کرتے ہیں ان کو اگر آپ ویلیوز کے حوالہ سے تقسیم کریں، اقدار کے حوالہ سے تقسیم کریں، تو دو قسم کی اقدار سامنے آتی ہیں. کچھ اقدار کا نام ہے معروف، کچھ کا نام ہے منکر. یعنی معروف کیا؟ الہی اور عقلی ویلیوز جو اللہ کی طرف سے ڈیڈیکیٹڈ، اللہ کی طرف سے اپرووڈ نامینیٹڈ ویلیوز، اس کی پسندیدہ ویلیوز، اس کی مقرر کردہ ویلیوز، اور عقل سلیم جن ویلیوز کو محبت سے تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو جائے، ان ویلیوز کو ہم معروف کہتے ہیں. اور نفسانی ویلیوز، شیطانی ویلیوز کو منکر کہا جاتا ہے. نفس امارہ اور شیطان جن ویلیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ منکرات ہیں. پروردگار اور اس کی تخلیق احسن یعنی عقل انسانی جن ویلیوز کی بلندی کو بلند سمجھتی ہے ان ویلیوز کو ہم معروف کہتے ہیں. دیکھیے پیغمبر کی ایک حدیث صلوات اللہ علیہ، پیغمبر کی ایک حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اس زمانے میں تم کیا کرو گے. تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے پیغمبر نے ایک گفتگو فرمائی، اور سوچنے کا مرحلہ ہے آج کے زمانے میں بالخصوص کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا دیا جائے گا. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ امر بالمعروف کے نام پر لوگوں نے جتنا منکرات کو پھیلایا ہے اتنا کسی اور عنوان سے منکرات کو آج تک نہیں پھیلایا جا سکتا. ذرا سوچئے انسانی اور خصوصاً تاریخ اسلامی کا معاشرہ، یعنی نام دیا گیا کہ یہ نیکی ہے مگر خواہش نفس کو پورا کیا گیا. تو یہ ہے کہ نام معروف کا دیا جائے اور پرورش منکرات کی جائے. تھوڑا سا بیداری کے لیے پھر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. سید الشہداء نے انہی دو لفظوں کو اپنا منشور بنایا. میں مختصر کر رہا ہوں. یہ دو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں. اور حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں معروف کو قائم کرنے جا رہا ہوں اور منکرات کو شکست دینے جا رہا ہوں. منکرات کے خلاف جہاد ہوگا، اور یہی جہاد مثبت پہلو میں معروف کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگا. مضبوط کو معروف کرو، معروف کو مضبوط کرتے چلے جاؤ، منکرات کو ترک کرتے چلے جاؤ. اس کا نام ہے حسینیت. تو آج سے اگر ہم اس محرم میں یہ عہد کر لیں کہ آج سے میں اپنے ہر عمل کو اس پیمانے پہ تولوں گا کہ آیا میرا یہ عمل، میری یہ خواہش، میری یہ آرزو منکرات میں سے ہے یا معروف میں سے. تو گویا ہم نے اس محرم کو پانے کا کوئی روحانی ثمر حاصل کر لیا. ورنہ یہ محض آنا، بیٹھنا، سننا، چلے جانا، یہ ہماری نفس کی تربیت کے اگر کسی کام نہ آئے
تو گویا یہ بھی توزیع اوقات ہے۔ حسین علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں؟ اسی لیے میں نے 5 منٹ صرف کیے کہ میں آپ کی سماعتوں کو قریب لا کے یہ بیان کر سکوں کہ منکرات اور جو معروفات ہیں یہ باہم کیا لنک رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، 2 ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں۔ اچھا، ابھی حسین علیہ السلام، میں نے جیسے ابتدا میں ایک جملہ کہا اور میں یہ گفتگو یہاں ختم کروں گا تاکہ کچھ فیصلے آپ کے ذہن سلیم پر، آپ کی عقل سلیم پر چھوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں انوالو کرنے والی، انسٹیگیٹ کرنے والی مجلس پڑھوں، صرف ایسی نہیں کہ یک طرفہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے اتر جاؤں اور میرا مجمع صرف یک طرفہ سن کے چلا جائے۔ اگر میں کچھ سوچوں یا میں نے کچھ سوچا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سوچ کو اس طرح ٹرانسفر کیا جائے کہ ایک مجلس آپ کے اندر بپا ہو جائے، اور وہ یہ مجلس، اس عہد کی ضرورت ایسی مجلسیں ہیں جن میں ہم مجلس پڑھ نہ دیں، مجلس کو ٹرانسفر کر دیں، تاکہ ہر ذہن ان شبوں میں سوچے، ان موضوعات پہ فکر کرے اور انقلاب نفس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، مقصد حسین سے قریب آنے کے لیے۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ مولا صرف نماز بچانے کے لیے نہیں گئے، تو اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ نمازیں بند نہیں ہو گئی تھی، حجاز سے لے کر شام تک نماز پڑھی جا رہی تھی۔ کوئی ایسا خطہ مسلمانوں کا نہیں تھا کہ جہاں اعلانیہ انکار نماز ہوا، حتیٰ کہ خود دربار یزید میں مسجد بنی امیہ میں 5 وقت کی اذانیں ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھیں، اور دلیل ہے کہ جب سید الساجدین وہاں قید ہو کے پہنچے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے اذان کا سہارا لیا خطبہ کو روکنے کے لیے، تو گویا اذان و نماز جاری تھی، تو وہاں نماز کو پیش کیا گیا۔ سید الشہداء کی جو جنگ ہے یوم عاشور کی، آپ تاریخ پڑھیں، لشکر کوفہ و شام نے، لشکر ابن زیاد نے، لشکر عمر ابن سعد نے، ملائین کے لشکر نے کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھی؟ نمازیں پڑھی۔ خود قتل حسین علیہ السلام کے بعد نماز پڑھی گئی، تو کیا حسین صرف نماز بچانے گئے تھے؟ نہیں، بچائی تو وہ چیز جاتی ہے کہ جس کا وجود مٹایا جا رہا، مسجدیں تو بڑھائی چلی جا رہی تھی تاکہ نماز کے نام پر اکثریت کو جمع کیا جائے، خطبوں کے نام پر اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ تو بنی امیہ نے نماز کو، ظاہری نماز کو ختم نہیں کیا۔ روزہ، کیا روزہ بند ہو چکا تھا؟ روزے رکھے جا رہے تھے ماہ صیام میں۔ اسی طرح سے نماز تراویح جب سے شروع ہوئی تھی، جس خلیفہ کے عہد سے نماز تراویح شام میں کوفہ میں پڑھنے کی، لوگوں کے پڑھنے کی روایتیں موجود ہیں۔ تو کیا روزہ کو بچانے گئے؟ نہیں۔ کیا حج کو بچانے گئے میرے مولا؟ کیا حج روک دیا تھا ملت نے؟ خود دلیل ہے، سید الشہداء حاجیوں کے ہجوم میں احرام توڑ کے مکہ سے نکلے، تو مطلب ہے حج ابھی رک نہیں چکا تھا، حج ہو رہا تھا۔ تو پھر جب نماز بھی ہو رہی تھی، روزہ بھی تھا، اور جنگ و جدل کے نام پر جہاد بھی تھا کسی نہ کسی صورت میں، جو آج تک نہیں روکا، اور یہ سب چیزیں، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بڑی بڑی سزائیں اس دور میں مختلف مثالیں موجود ہیں۔ حضور بس بات اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کے سارے فروعات تو موجود تھے، تو حسین پھر ہم یہ کس منہ سے کہتے ہیں
اور کوئی مخالف اگر آپ سے مباحثہ کرے کہ کون سی نماز بچانے کے لیے حسین گئے تھے، مسجد بنی امیہ میں تو نمازیں ہو رہی تھیں، حج تو اس عہد میں، یزید کے عہد میں ہو رہے تھے۔ حضور میں یہی اس غلط فہمی کو ایک نفیس پردہ جو اس پہ آیا ہوا ہے وہ ہٹا کے آپ کو سمجھا دوں۔ حسین یقیناً فروعات کو، اصول دین کو، فروع دین کو، دونوں کو بچانے کے لیے گئے، مگر یہ ظاہری نماز خطرے میں نہیں تھی، یہ رسمی نماز، یہ رسمی دین، رسم بن چکا تھا دین۔ حسین کیوں گئے؟ کہ دین رسم بن چکا تھا۔ وقت پہ نماز پڑھ لو، وقت پہ اذان دے دو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، لیکن بغیر اس فکر کے کہ نفس میں کچھ انقلاب آیا یا نہیں۔ اسلام آیا کیوں تھا؟ نماز پڑھائی کیوں گئی؟ کہ آپ کے نفس کو پاکیزہ کرے۔ روزہ رکھوایا کیوں گیا؟ تاکہ آپ متقی ہو جائیں۔ حج کروایا کیوں گیا؟ کہ طواف کرتے ہوئے آپ سوچیں کہ جس محور کے گرد میں اس وقت گھوم رہا ہوں، مجھے زندگی کے ہر عمل میں اللہ کے اس تصور کو اپنا محور بنانا ہے۔ یہ طواف آپ کو مرکز شناسی کے لیے کروایا گیا، لیکن اگر عملی زندگی میں طاقت کی پوجا ہو، دولت کی پوجا ہو، اقتدار کا طواف کیا جائے، تو پھر کعبہ کا حج بےمعنی ہو گیا۔ صلاۃ کے لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ جو نمازی ہے اس کے اندر دو چیزیں کھل کے آئیں گی، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے ہر نمازی کے لیے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی، یہ بچاتی ہے دو چیزوں سے، فحشاء سے، فواحشات سے اور منکرات سے۔ تو ہر شخص یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میں جو اتنے عرصہ سے نمازی ہوں، میں کتنا فواحشات سے بچ چکا ہوں اور میں کتنا منکرات سے بچ چکا ہوں۔ بھئی نماز قبول ہوئی یا نہیں، فرشتے کے لکھے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں خود اپنے نفس میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے۔ اگر میں فواحشات سے بچ چکا ہوں، منکرات سے بچ چکا ہوں، تو میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور اگر میں اسی طرح ان آلودگیوں میں ملوث ہوں تو میری نماز رسمی نماز ہے۔ حسین رسمی نماز بچانے کے لیے نہیں گئے، اقتداری نماز، ویلیوز والی نماز بچانے کے لیے نکلے۔ کہ لوگ مقصد نماز پڑھی جا رہی ہے، مگر مقصد نماز سے لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ روزہ رکھا جا رہا ہے، لیکن جو روزے کا مقصد ہے کہ نفوس میں تقوی آئے، خوف الہی آئے، اس مقصد سے ملت بیزار تھی، غافل تھی۔ تو امام امت کو اس وقت جہاد کا فیصلہ کرنا پڑا، قربانی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو حضور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر دو ویلیوز ہیں، اور حسین نے اپنے منشور میں انہی دو کا اعلان اس لیے کیا کہ ظاہری دین موجود ہے لیکن اقتداری دین ختم ہو چکا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں جب دین کو امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ دین اقتداری دین ہوتا ہے، ویلیوز والا دین۔ آپ کی سوچ مسلمان ہو جائے، آپ کی تنہائی مسلمان ہو جائے، آپ کی خلوت مسلمان ہو جائے، آپ کی گھریلو زندگی حسینی ہو جائے۔ حسین کا یہ مقصد تھا۔ بس صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ تو چونکہ میں یہ اس منبر کی طرف سے ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں آغاز محرم میں مقاصد محرم پر چند جملے ضرور بیان کروں، اس لیے میں نے یہ گفتگو کی۔ میری مجالس کا اس عشرہ میں عنوان رہے گا تعلیمات اسلام اور عقل۔ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، یہ تھوڑی سی خشک گفتگو تھی، مگر اگر آپ اس کو محبت سے سن پائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد کے حوالہ سے تر ہو جائے گی۔ تعلیمات اسلام اور عقل، اگر آپ اس موضوع کو مزید وضاحت سے سمجھنا چاہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اس موضوع سے،
تو میں ایک تکون ٹرائنگل کی صورت میں اپنے موضوع کو مزید اجاگر کر دوں، اور وہ یوں، ٹرائنگل میں 3 کونے ہوتے ہیں نا، 3 خط ہوتے ہیں اور 3 ہی کونے ہوتے ہیں، تو پہلے 2 کونوں والا عنوان تھا، 3 کونوں کی صورت میں وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ اسلام، عقل اور شیعیت، یعنی ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہر شخص اپنے طرز اسلام کو حقیقی اسلام کہہ رہا ہے، اس دور میں اور ہر دور میں کہتا چلا آیا، لیکن ہمیں عقلی میزان پہ تولنا ہے۔ ان مجالس میں کچھ گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ عقل کے حوالے سے ہم عالم اسلام کو بھی دعوت فکر دیں، خود اپنی فکر کو بھی بیدار کریں کہ ہم عقل پہ تولیں کہ حقیقی اسلام کون سا اسلام ہے۔ کیا غیر آل محمد کا اسلام حقیقی اسلام ہے، یا مکتب آل محمد کا اسلام جس کا نام تشیع ہے وہ حقیقت اسلام ہے؟ اس کا فیصلہ عقل کر رہی ہے، کوئی خطیب یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی گروہ یہ مل کے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک عادل جج بٹھا دیا ہے نفس میں، انسانی نفوس میں، جس کا نام ہے عقل، اس سے فیصلہ لے لیجیے۔ ہاں، میں موضوعات کو عقل کے قریب لے جانے کے لیے کچھ پوائنٹس پیش کرتا رہوں گا، فیصلے آپ کرتے چلے جائیے۔ صلوات پڑھیے محمد صاحبان گرامی، جو آیت میں نے پڑھی سورہ یونس کی ہے، 11واں پارہ، آیت کا نمبر 100۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ بڑا عجیب پالیسی بیان ہے قرآن کا۔ اللہ نے ایک پالیسی ایمان کے حوالے سے بیان فرمائی کہ وما کان ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ کوئی شخص بھی اختیار نہیں رکھتا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کوئی شخص بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ان لوگوں پر رجس، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی گمراہی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ حضور، یہ دین میں اہمیت عقل پر بہت اہم آیت ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ مطلب لیا، اور ظاہری طور پہ اگر سمجھانے کے لیے معصوم نہ ہو تو ہر انسان یہی مطلب لے گا کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اذن دیتا ہے کہ وہ ایمان لائیں، اور کچھ لوگوں کو اذن ہی نہیں دیتا۔ اب جنہیں اذن ہی نہیں دیا ان سے حساب کیا لے گا کہ وہ ایمان لائیں؟ اگر معصوم کا دروازہ نہ ہوتا، ہم راز قرآن کا دروازہ نہ ہوتا، وارث کا دروازہ نہ ہوتا، تو ورثہ سمجھ میں نہ آتا۔ امام رضا علیہ السلام سے مامون کے دربار میں مامون رشید نے سوال کیا کہ فرزند رسول، میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو بہت سے پیچیدہ سوال اٹھتے ہیں، اور وہی سوال جس کا میں تذکرہ کر چکا کہ جب اللہ نے اذن ہی نہیں دیا تو پھر ایمان لانے یا نہ لانے کا سوال کیسا، حساب کیسا؟ وہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، جسے چاہتا ہے اذن سے ایمان دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو مولا اس کی وضاحت کیا ہے آپ کے نزدیک؟
تو وارث قرآن نے فرمایا کہ دیکھو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ اپنے ارادے کے ساتھ ایمان لانے سے روکتا ہے، نہیں، یعنی یہ وہ باریکیاں ہیں کہ جو کوئی دنیا کا مفسر نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وارث نہ بتائے۔ جس ادارے سے کتاب آئی ہے اسی ادارے سے پڑھا ہوا خدا کرنا بتائے کہ پالیسی کیا تھی اور کیا کہا گیا۔ تو معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو خود روک دیتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے ہدایت کے راستے میں، نہیں، فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے یہاں اذن سے مراد امر ہے، اجازت سے مراد حکم ہے، یہ امام نے فرمایا۔ عیون اخبار و رضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر محفوظ فرما دی، کتاب کا نام میں نے پیش کیا، امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے وہ کتاب، کہ امام نے فرمایا کہ اذن سے مراد ہے امر الہی، اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے ہر نفس کو حقیقت میں حکم دے رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے۔ یہ ایمان لانے والا اپنا کمال نہ قرار دے کہ وہ ایمان لایا، ہاں وہ اس بات پہ فخر کرے کہ اس کے نفس کو حکم تھا اور اس نے تعمیل کر لی، اور دوسرا اپنی بدبختی پہ روئے گا کہ امر میرے نفس کو بھی تھا لیکن میں نے تعمیل سے منہ موڑا۔ تو فرمایا کہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے امر ہر نفس کے لیے معین کیا کہ تو ایمان لا۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ہاں پھر کسی نفس کی بغاوت کو جب دیکھتا ہے، اس کے حق سے دشمنی کے رجحان کو جب دیکھتا ہے، گناہوں سے محبت کے رجحان کو جب دیکھتا ہے، تو پھر اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے، ایسے شخص سے گویا رحمت ناراض ہو جاتی ہے۔ آغاز میں نہیں، کسی کے عمل کا تواتر دیکھ کر، کنٹینیوٹی یہ دیکھ کر کہ وہ مسلسل دعوت حق موجود ہونے کے باوجود باطل کی طرف جاتا ہے، اس کے فیصلے ہمیشہ دشمن حق ثابت ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عقل پہ اللہ گمراہی کو اس طرح سے ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے امر کو عقل کے ساتھ پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ گمراہ کی گمراہی کیوں بڑھتی ہے اور وہ کیوں گمراہ ہو کے ہی مر جاتا ہے؟ اس لیے اللہ اس کو سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ اس آیت میں یہ بہت بڑا ایک سمندر موجود ہے معانی کا، اس کی تہہ میں اگر آپ چلے جائیں تو کئی نکات کا یہاں جواب ہے، لیکن میں انتہائی اختصار سے بڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ زحمت فکر نہ بنے۔ وہ یہ کہ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ رجحان ہی مخالف حق ہے، دعوت کے باوجود، اور اس نے کبھی میرے امر کو، میرے حکم کو عقل کی ترازو پہ تولا ہی نہیں، تو جب عقل کو وہ ترک کرتا ہے تو سزا میں اللہ اس پر گمراہی ڈال دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانے اور رکھنے میں عقل کا بہت گہرا اثر و نفوذ ہے۔ دیکھیے دنیا کے مذاہب میں جتنے ادیان عالم ہیں، اور خود عالم اسلام میں مکتب آل محمد کے سوا دوسرے جتنے مکاتب ہیں، کسی مکتب فکر نے، کسی مذہب نے، حضور تھوڑا سا مجھے بیداری عنایت فرما کے آپ یہ چند جملے سن لیجئے۔ کسی، میرا یہ دعویٰ ہے، کسی مذہب نے جو اپنے آپ کو دین کہتے ہیں، ان ادیان میں سے کسی دین نے، اللہ کسی کو دین نہیں کہتا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی صرف اسلام ہے۔
یہ ایک الگ بحث، دوسروں کو دین کیوں نہیں کہتا، مجلس طویل ہو جائے گی اگر میں ایک نقطے پہ رک جاؤں، لیکن میں اپنے مقصد کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم، صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد، جتنے ادیان ہیں اللہ ان کو دین نہیں کہتا، لیکن کسی دین میں ضرورت عقل پر گفتگو نہیں کی گئی۔ درون اسلام بھی، ود ان اسلام، سوائے مکتب اہل البیت کے کسی نے عقل پر بحث ہی نہیں کی۔ شاہزدہ اٹھا لیجیے، کسی ائمہ اربع برادران اسلام کے ان کی موتا، ان کی کتابیں اٹھائیے، کسی نے عقل پر گفتگو کی ہو۔ میرے مذہب کا یہ افتخار ہے کہ اصول کافی کا پہلا چیپٹر کتاب العقل ہے، بہار الانوار کا پہلا چیپٹر کتاب العقل ہے۔ یعنی جتنی ہماری محوری کتابیں ہیں مرکزی، ان کا پہلا چیپٹر ہی کتاب عقل کے نام پہ لکھا گیا۔ کیوں؟ عقل پر وہی مکتب فکر گفتگو کرے گا جو قرآن کے مقصد کو قریب سے سمجھ لے گا، کیونکہ کتاب مجید نے، اسلام نے اپنی کتاب میں، اللہ نے اپنی کتاب میں جتنی تاکید ضرورت عقل پر کی ہے، یہ ایک آیت میں نے سرنامہ بنائی، مگر بارہا آپ قرآن حکیم پڑھی، افلا یتفکرون القرآن افلا یتدبرون۔ کیا ہو گیا تمہیں انسانوں، کیا ہو گیا تمہیں اہل ایمان کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم تدبر نہیں کہتے، تم تدبر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بھئی قرآن حکیم میں قرآن کو حفظ کرنے کا اس انداز میں کہیں حکم نہیں جتنا جس شدت سے قرآن کو فکر کے ساتھ سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ عقل کو دعوت دینے والی دنیا کی کتابوں میں پہلی اور آخری کتاب قرآن حکیم۔ اسلام واحد وہ دین ہے جس نے عقل کو دعوت دی اور عقل کو سراہا۔ تو اسلام ایک وہ مذہب ہے جو عقل کو سراہتا ہے، جو داعی عقل بھی ہے، جو مبلغ عقل بھی ہے، جو محافظ عقل بھی ہے۔ اب عین اسلام تمام مکاتب اسلامی میں وہی ہوگا کہ جس کے عقائد عقل پر تلے ہوئے ہوں، اور جس کا عقل سے رشتہ ثابت نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کہ قرآن نے تو دعوت عقل کے بغیر کوئی میسج دیا ہی نہیں۔ اور یہ میری آیت جس کو میں نے سرنامہ بنایا، یہ تو بتا رہی ہے کہ اگر کوئی عقل سے کام نہیں لیتا تو اللہ اس پر گمراہی کو تھاپ دیتا، رجس اس پر آ جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے انہیں رجس کے حوالے کر دیتا ہے۔ رجس دنیا کا ہر عیب۔ اب جو عقل سے کام نہیں لیتے، قرآن کی دو آیتوں کو ذرا موازنے سے دیکھیے اور لطف لیجئے۔ اب کچھ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کا حشر کیا ہے کہ رجس کے حوالے ہو گئے، اور جو رجس میں ڈوب گئے ان کے لیے دوسری آیت نے اعلان کیا کہ اے اہل البیت، میں ان رجس والوں کو تم سے اتنا دور رکھوں گا جتنا دور رکھنے کا حق ہے، اور ایسا پاک رکھوں گا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اب کوئی تو اب اگر کوئی آل محمد سے دور ہے تو مان لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے گرفتار رجس کر رکھا ہے، اس لیے دوسری آیت اجازت نہیں دے رہی کہ قریب آئے۔ صلوات پڑھیے۔
اور جس نے آل محمد کو پہچانا اس نے دعوت عقل میں انہیں پہچانا. اور یہ تمام مجالس مختلف پہلوؤں سے میں یہ چیزیں پیش کرتا چلا جاؤں گا کہ کس دعوت عقل کے تحت ہم کس عقیدہ پہ قائم ہیں. آج کی مجلس تمہیدی ہے، اس میں کچھ بنیادی باتیں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بغیر میرا موضوع میں انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں اپنے موضوع کو اس مجلس میں. موضوع کیا ہے؟ عقل کی اہمیت اسلام میں اور ضرورت عقل. تو اس حوالے سے قرآن حکیم وہ کتاب جس نے عقل پر زور دیا، ورنہ دنیا کے مذاہب کیا ہیں؟ عقیدت. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام میں عقیدت نہیں ہے، لیکن دنیا کے تمام مذاہب میں جتنی عقیدتیں ہیں غیر منطقی، illogical، لیکن اسلام عقیدت بھی لاجکس کے بعد فراہم کرتا ہے. عقیدت میں بھی لاجک ہے. ایک دوسرے مذہب کا مطالعہ کر لیجئے. پتھر کو کیوں پوجا؟ ہے کوئی لاجک؟ عقیدت ہے. کسی جانور کی پرستش کیوں ہو رہی ہے؟ عقیدت ہے. آگ کی پوجا، بھئی ایک طبقے کی عقیدت ہے آگ سے. کسی کو خدا کیوں مانا؟ عقیدت ہو گئی. خدا کا بیٹا کسی کیوں کہہ دیا؟ بھئی عقیدت نے مجبور کیا. تو ہر جگہ پہ مذہب صرف عقیدت کی بنیاد پہ مذہب کو اساس فراہم کی گئی، صرف عقیدت کی ہر مقام پہ. لیکن اسلام میں ہر عقیدے کو پہلے عقل کی بنیاد پر تولا گیا، پھر اذن عقیدت دیا گیا. اگر عقل کی مدد سے یہ عقیدہ ثابت ہے تو عقیدت جائز ہے، ورنہ عقیدت بغیر لاجکس کے نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام مذہب عقل ہے. گویا کہ اسلام کا دوسرا نام دین عقل ہے. صلوات پڑھیے. اور میں نے جیسے عرض کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حدیث ہے رسول کافی میں، علامہ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب عقل کا جو چیپٹر ہے اس میں میں ایک دو حدیثیں آج اور ایک دو حدیثیں بعد میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا تاکہ موضوع سے آپ قریب تر رہ کے فرامین ائمہ کی روشنی میں سمجھ سکیں کہا کیا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے اسلام کا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، رسول کافی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے تو عقل کے لشکر کو پہچانے اور ساتھ ساتھ جہل کے لشکر کو بھی پہچانے. بھئی کیا خوبصورتی ہے. وہ آدمی دوست کو پہچان نہیں سکتا جو دشمن کو نہ جانتا. یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے کہ میں صرف دوستوں کا عادی ہوں. وہ توہین دوستی کر رہا ہے جسے دشمن کی پہچان نہیں. اسے کیا پتا کہ فرق کیا ہے، امتیاز کیا ہے دشمن میں اور دوست میں. بھئی دشمن سے بچنے کا نام ہے تبرہ، اور دوست کی رفاقت کا نام ہے تولا. تو دیکھیے امام نے فرمایا کہ جب تک ان دو لشکروں کو نہ پہچانے ہدایت نہیں پا سکتا. لشکر علم، لشکر عقل کو اور لشکر جہل کو. یہاں ایک اور لطف لیجئے، دین کی زبان میں عقل کا متضاد بھی جہل کو قرار دیا گیا، جہالت کو، اور علم کا متضاد بھی جہالت کو قرار دیا گیا. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ علم ہے وہی کچھ عقل ہے. یعنی یہ ہم جنس ہیں دونوں، علم اور عقل. معصوم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل. اچھا آپ نے معروف حدیث سنی ہوگی اول ما خلق اللہ نوری، وہ بھی حدیث
یہ بھی صادق حدیث. فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، یہ بھی صادق حدیث. پھر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یہ بھی صادق حدیث. پانچویں دفعہ فرمایا اول ما خلق اللہ الماء، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو خلق کیا، یہ بھی صادق حدیث. بظاہر جو سرسری نگاہ سے دیکھے وہ کہے گا 4-5 مختلف چیزیں، ان میں اول کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ راز ہے، میں آئندہ آنے والی مجالس میں اس پر گفتگو کروں گا. لیکن آج میں منزل سے، موضوع سے چھوٹ نہ جاؤں کہ یہ راز انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں ڈسکس کروں گا کہ یہ 5 چیزوں کو اول کیوں کہا. بھئی 5 تو اول ہو نہیں سکتے، اول تو کسی ایک کو ہونا ہے نا. تو اس کے اندر سیکرٹ کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. میسج محفوظ رکھیے گا ذہن میں، اور اگر میری یادداشت اتر جائے تو مجھے از راہ عنایت یاد کروا دیجیے گا، میں اس پر گفتگو کروں گا. لیکن آج میں ایک ہدف لے کر آیا ہوں کہ میں مختصر وقت میں ربط مصائب سے پہلے وہ بات کہہ جاؤں کہ جہل اور عقل کے لشکر کو پہچانو. اچھا، پہلی حدیث کتاب العقل کی، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی، لما خلق اللہ العقل استنطقہ، پہلی حدیث، حدیث اصول کافی کی پہلی حدیث، کتاب عقل کی پہلی حدیث، امام پنجم کی دی ہوئی حدیث، باقر علم النبیین کا فرمان پیش کر رہا ہوں. معصوم کی زبان سے اسرار الہی پر گفتگو کرنے والی زبانیں کیا راز کھولتی ہیں. فرمایا کہ لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو خلق کیا، استنطقہ، اس کو جوہر نطق عطا کیا. فقال له، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، کہ جب عقل کو خلق کر چکا پروردگار، اب یہ اس عالم معنی کی گفتگو، وہاں کا منظر، وہاں کا ماحول، زمینی طریقوں سے پیدا ہونے والا بتا کیسے سکتا. جب عقل خلق ہو رہی تھی تو اس کو نطق ملا. کون ہے اس منزل میں؟ پہلی مخلوق ہے ابھی، اور کوئی وٹنس نہیں. ہاں یہ وٹنس ہیں، کیوں ہیں کل بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو فرمایا کہ میں نے تجھے نطق دیا، نطق دے دیا. پھر اسے 2 حکم دیے. ثم قال له، اس سے کہا آگے آ. فاقبل، وہ آگے چلی آئی، تعمیل کیا. پھر کہا فادبر، اب پیچھے چلی جا، تو پیچھے چلی گئی. دیکھیے یہ کبھی سوچا کیجیے، یہ بہت، یہ حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ سن کے گزر جائیے، ہر حدیث میں سبق ہے. یہ آج کل کے زمانے میں بے سبب جرا کا ذوق رکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا تھاٹ فل انسان لوگ ثابت کرنے کے لیے دین کے اندر یہ فلاں آیت میں یہ کیوں کہا گیا، حکم حجاب کیوں دیا گیا، فلاں حکم کیوں ہے، یہ حکم عورت کے لیے کیوں نہیں ہے، مرد کے لیے کیوں ہے، یہ کیوں، کیا، کیسے. یہ اس کی یہ آئینہ دکھانے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. بھئی ہماری ذہن، ہماری سوچ، ہماری عقل وہاں ہوتی جنہیں عادت ہے جرا کرنے کی، تو جب اللہ نے آگے بلایا تھا تو شاید آ جاتی. پھر بلاتے ہی کہا پیچھے جا تو پہلا سوال کرتی کہ دیا لیا تو کچھ نہیں، بلایا کیوں تھا، اب پیچھے کیوں جاؤں، ریزننگ کیا ہے.
تو یہ جو اس طرح کی ریزننگ معبود سے جو پوچھے، جو معبود کے کلام سے ریزننگ کرے، تو پھر معبود مانا کیوں تھا؟ امام اور مولا مانا کیوں تھا؟ پھر اپنا آقا و مالک مانا کیوں تھا؟ اگر اس کے احکام کے مقابلہ میں ویسی ہی جرح کرنی ہے جیسی ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے کریں، تو شان معبودیت کیا ہے؟ عقل کو بلایا، عقل آئی، جرح نہیں کی، کیوں آؤں؟ بغیر کسی بزنس کے کہا پیچھے چلی جا، عقل پیچھے چلی گئی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے عقل، میں نے تجھ سے، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اے عقل میں نے تجھ سے محبوب کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، اور اب دنیا میں جتنا انسانوں کا حساب کتاب ہوگا وہ تیری بنا پر ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا، صلوات پڑھ لیجیے محمد والے کہ وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِي مَنْ أُحِبَّ۔ آخری جملہ عجیب، کہ تیری بنا پہ سب کا حساب کتاب دیا کروں گا، اور پھر فرمایا اس جملے سے مجلس عشرہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ فرمایا کہ وَلَا أَكْمَلْتُكَ وَلَا أَكْمَلْتُكَ، میں تجھے اے عقل، جسے میں محبوب رکھتا ہوں، اے عقل میں تجھے محبوب رکھتا ہوں، میں تجھے کسی انسان میں کامل نہیں کرتا، الا فی من احب، سوائے اس انسان کے جس سے میں محبت کروں۔ پروردگار نے پالیسی دی کہ عقل تو مجھے محبوب ہے، لیکن میں تجھے کامل نہیں کرتا، کسی بھی انسان میں نہیں کروں گا سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے میں محبت کروں۔ تو پتہ چلا عقل میں اور محبت میں کوئی گہرا رشتہ ہے، اور اسی مل گئی آپ کو۔ عقل کامل وہاں ہوگی جہاں اللہ کی محبت ہوگی۔ اچھا، تو یہ اللہ کی محبت کہاں ہے، کیسے پتہ چلے؟ اس کا بھی سراغ ملنا چاہیے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا تو سب کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں باریک نقطہ یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان میں عقل کو کامل کروں گا، نہیں، کہا جن سے میں محبت کرتا ہوں ان میں عقل کامل ہوگی۔ اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کیسے محبت کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ تو قرآن ہی میں سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ کہہ دو اے رسول ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میرا اتباع کرو، قدم بقدم میری پیروی کرو، اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کا محبوب بننے کے لیے کلیہ قرآن نے خود فراہم کیا کہ رسول کا اتباع کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، عقل کامل ہو جائے گی۔ اتباع میں عقل کامل ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ اللہ محبت کر رہا ہے۔ اللہ محبت کرے گا تو عقل کامل ہے، اللہ محبت نہیں کرے گا، صرف یک طرفہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عقل کامل نہیں ہے۔ جواب میں اللہ بھی محبت کرے تو عقل کامل، اور یہ کب کرے گا؟ جب آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ اطاعت سنے حکم کو، سن کے مانے۔ اتباع کیا ہے؟ دیکھ کر کیسے عمل کو انجام دیا، اس کا نام ہے اتباع۔ تب رسول کے اتباع پہ جب فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کے اعلان محبت کا، تو پھر نگاہ رکھا کرو کہ رسول نے کس کو شانوں پہ اٹھایا، پھر دیکھنا چاہیے کہ رسول نے کس کا بازو بلند کر کے دکھایا،
دیکھنا چاہیے کہ رسول نے کس کو محفل میں بلایا، کسے محفل سے اٹھایا. تو اتباع وہ کر رہا ہے جسے رسول اٹھائے وہ اس کو بلا کے واپس نہ لائے، اور جسے رسول دکھائے اسے ممبر پہ بٹھائے. یہ ہے اتباع رسول. اس سے ہٹ کے اگر کچھ ہے تو اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا کوئی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن حکیم ہی میں ایک اور عظیم آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. من یرتد منکم عن دینہ یأتی اللہ بقوم احبہم ویحبونہ. یہ سورہ مائدہ کی غالباً یہ آیت ہے. اس میں بھی محبت الہی کا کلیہ بتایا گیا کہ اللہ کا محبوب کون. اللہ فرما رہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، یہ گفتگو مختصر ہو رہی ہے، کہ اے لوگو اگر تم ایمان لانے والے، تم میں سے کوئی ایمان لانے والا دین کو چھوڑ جائے، یا الذین آمنوا سے گفتگو ہے، کافروں سے گفتگو نہیں. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین کو چھوڑ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ فوراً اس کے بعد کیا کرے گا؟ تمہارے دین کو چھوڑنے سے دین کو کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کیا کرے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا. وہ قوم کیا ہوگی؟ کہ جس قوم سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی دین کو چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اللہ ایک قوم، فسوف یأتی اللہ لے آئے گا ایک قوم، بقوم، ایک قوم لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. تو رسول سے سوال کرتے ہیں ہم عالم معنی میں، یا رسول اللہ آپ کا ہر امتی یہ کہتا ہے کہ وہ قوم میں ہوں، وہ فرد قوم میں ہوں. اتنے مکاتب فکر بن گئے، کون سی قوم ایسی ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے؟ تو بھئی رسول فرمائیں گے کہ دیکھو قرآن ہی نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قوم کا فیصلہ افراد قوم سے نہیں ہوگا، قوم کے مقدرات کا فیصلہ ان کے امام پر مبنی ہے، ان کے امام پر منحصر ہے. اس کے امام کو دیکھو. قوم میں تو لاکھوں افراد ہوں گے، مگر قوم کا اجتماعی مقدر کیا ہے؟ قوم کو مت دیکھو، قوم کے امام کو دیکھو، کیونکہ اللہ بھی قوموں کو امام کے پیچھے بلائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو جواب یہ ملا کہ پھر وہ قوم جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پہچاننے کے لیے پوری قوم کا مشاہدہ اگر ممکن نہ ہو تو قوموں کے امام دیکھ لو. تو ہم ہر قوم کے امام کو لے کے آتے ہیں، لیکن کسی کے لیے اس آیت سے ملتا ہوا اعلان نہ پیغمبر کی زبان سے ملا نہ اللہ کی زبان سے ملا. اس آیت سے ملتا ہوا پیغام صرف خیبر کے 39ویں دن پیغمبر کی زبان سے بلند ہوا. اللہ نے کیا کہا کہ ایک ایسی قوم لاؤں گا اگر تم چھوڑ جاؤ کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. اور رسول نے وہاں اعلان کیا کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کہ دیکھو کل میں علم ایک ایسے مرد کو عطا کروں گا جس کی نشانیاں
جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. اگلی نشانی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ یک طرفہ محبت نہیں. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، پھر اللہ فتح اسی کے ہاتھ پہ عطا کرے گا. اللہ کی محبوب قوم کو دیکھنے کے لیے ہم نے اللہ کا محبوب امام ڈھونڈنا ہے. اور محبوب امام کہیں بھی تاریخ نبوی میں، تاریخ قرآن میں کسی کے لیے ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یہاں صرف کہا نہیں گیا، دکھایا گیا. لیکن بات عجیب ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، ساری رات سسپینس رہا. لوگ کہتے ہیں قرآن میں نام کیوں نہیں مولا کا؟ میں کہتا ہوں خیبر کی اس رات میں آئیے، یہاں بھی مولا کا نام نہیں. بھائی قرآن اور پیغمبر کی پالیسی یہ ہے کہ جب علی کا تعارف کروانا ہو تو نشانیوں سے کرواؤ، نام سے نہیں. پہلی نشانی علم اس کو ملے گا کہ جو مرد ہوگا، مردوں کے مجمع میں کہا. لشکرے رجال میں کھڑے، بظاہر رجال تھے، ان میں کہا. اب یہ تبرہ میں نے نہیں کیا، رسول نے کیا. صلوات پڑھیے. جائیے نکال دیجئے، سیاستہ میں یہ روایت، یہ الفاظ موجود ہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، اس کی نشانیاں، نام نہیں آ رہا. پہلی نشانی کرار ہوگا، دوسری نشانی غیر فرار ہوگا، چوتھی نشانی یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. پانچویں نشانی اللہ اور رسولوں سے محبت کرتے ہوں گے. چھٹی نشانی کہ پھر فتح اسی کے ہاتھ پر ہوگی. تو 6 نشانیاں. اب اگر اللہ کہہ دے کہ ایک میں تمہارا ولی، ایک میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو بھائی جس طرح اللہ علی کا تعارف نشانیوں میں کرواتا ہے، اسی طرح رسول نے نشانیوں میں علی کا تعارف کروایا. صرف کہا کہ اس وقت کا انتظار کرو، تعارف کروا دیا ہے، جب سامنے آئے گا تو خود پہچان دو گے. اچھا یا رسول اللہ، ایک دستبستہ گزارش، آخری جملہ دیکھیے. آپ نے امیر المومنین کی شان میں بہت خوبصورت جملے عطا فرمائے یا رسول اللہ، لیکن جسارت نہ ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. ہو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی نشانیوں میں، اتنی خوبصورت نشانیاں، ان میں ایک نشانی مجھے کھٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ رجل ہوگا تسلیم، مقام علی کا تعارف ہو گیا. کرار ہوگا جم کے لڑنے والا، شان علی واضح ہو گئی. اگلی نشانیاں محبت یہ کرے گا اللہ اور رسول سے، اور اللہ رسول سے یہ بھی شان علی. فاتح ہوگا یہ بھی شان علی. ایک نشانی عجیب ہے کہ آپ نے کرار کے فوراً بعد غیر فرار کہا. رسول اللہ اس کا کیا راز ہے؟ شان علی اتنی لطیف ہے یا رسول اللہ کہ جب شان کسی کی اتنی لطیف ہو تو اس کے لیے یہ جملہ بھی بظاہر توہین کا جملہ لگتا ہے کہ وہ کرار ہے مگر بھاگنے والا نہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رسول سمجھائیں گے، اور سمجھائیں گے کیا؟ دیکھیے کیوں کہنا پڑا. کرار خود کافی تھا، کرار کہنا کافی تھا شجاعت کو بتانے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے کرار کہنا کافی تھا. یہ کرار کے بعد ایک کمزور سا تعارف کہ غیر فرار ہوگا، بھاگتا نہیں ہوگا میدان سے. یہ کہنا کیوں پڑا؟ کیا لفظ کرار کفایت نہیں کر رہا؟ تو یا رسول اللہ اس کا راز کیا؟ تو دیکھیے بصیرت رسالت کیا جواب دیتی کہ دیکھو یہ علی کی شان لطیف کے لیے واقعی مشکل ہے، برمحل نہیں کہ کرار کہہ کے پھر غیر فرار. بھائی بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ فلاں صاحب
بہت اچھے تاجر ہیں مگر چور نہیں. تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ جب ہمیں آپ نے ایک اچھا تاجر کہا، ایک ڈاکٹر سے کے لیے آپ نے کہا کہ بہت اچھے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں مگر قاتل نہیں، اس کی ریزننگ کیا ہے؟ استاد ہیں مگر خائن نہیں. تو یہ ساتھ ایک منفی تعارف کیوں لگا ہوا ہے؟ مثبت تعارف کے ساتھ ایک نیگیٹو جملہ کیوں ہے؟ حضور فرمائیں گے کہ یہ بات ماحول کی ہے. کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ ماحول ایسا ہو جاتا ہے، جیسے پاک و ہند میں اگر ہم یہ گفتگو کریں تو آپ وہاں سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہاں کے حالات جانتے رہتے ہیں آپ، ہم بھی وہاں آسٹریلیا میں واقف رہتے ہیں میڈیا کے حوالہ سے. اب یہ کہنا پڑتا ہے وہاں کہ فلاں صاحب بہت بڑے تاجر ہیں مگر چور بازار نہیں، فلاں صاحب بہت اچھے سیاسی لیڈر ہیں مگر لٹیرے نہیں. کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ جو اکثر تاجر ہیں وہ چور بازاری کرتے ہیں، اکثر جو سیاسی رہنما ہیں وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، اکثر جو اساتذہ ہیں وہ علم کی بجائے جہالت پھیلا رہے ہیں. تو اس بنا پر جب ماحول معاشرے کا پست ہو جائے، پستی بکھر جائے کہیں، تو پھر تعارف کروانے والے کو کسی اچھے کے تعارف میں صراحت کے ساتھ نیگیٹو جملہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے آج تک بہت سے سیاسی رہنما دیکھے ہیں مگر یہ ان جیسے نہیں. آپ نے آج تک بہت سے تاجر دیکھے مگر یہ چور بازار نہیں. آپ نے بہت سے پولیس کے آفیسر دیکھے ہیں، سب راشی ہیں، مگر یہ ایک ایسے صاحب ہیں کہ پولیس میں کام کرتے ہیں مگر راشی نہیں. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہاں کہا جاتا ہے جہاں ماحول خراب ہو چکا ہو. تو 39 دن کا رسول کے ارد گرد ماحول ایسا تھا کہ جو بھی گیا تھا وہ فرار تھا. اس لیے رسول کو اس دن سب کو سمجھانا پڑا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، مگر مت بھولو کہ ان پچھلوں جیسا نہیں ہوگا کہ وہ بن کے تو کرار جاتے تھے، لوٹ کے آتے تھے تو فرار ہوتے تھے. یہ کرار بن کے جائے گا، کرار بن کے واپس آئے گا. تو حضور یہ ساری باریکیاں کلام رسول میں، کلام الہی میں، یہ دعوت عقل ہے. اور عقل کے بغیر آپ نہ فضائل کو سمجھ سکتے نہ مصائب سمجھ میں آتے. صرف جذبات کی بنا پہ مصائب سن کے رونا یہ معرفت کا رونا نہیں. عقل کی بنا پہ عقل تول کے بتائے کہ کیا اس سلوک کے لائق تھے. اور دنیا کا دستور یہ رہا، دشمنی عقل سے ایسی رہی اکثریت انسانوں کی، آدم سے لے کر دیکھ لیجئے کہ اکثریت نے اپنے زمانے کی ہر عقل کامل کو تنہا کیا. حابیل و قابیل سے دیکھ لیجئے، نوح کو دیکھیے، اپنے زمانے کی عقل کامل، اور قوم نے اتنے پتھر مارے کہ نوحہ پڑھتے پڑھتے نوح ہو گئے. ابراہیم اپنے زمانے کی عقل کامل، مگر انہیں آگ میں پھینکا گیا. موسیٰ عقل کامل، غیبت میں ہارون کو وسیع بنایا، مگر عقل کامل کو امتوں نے ہمیشہ تنہا کیا. موسیٰ کو امت نے تنہا کیا، ہارون کو موسیٰ کے بعد تنہا کیا گیا. تو ہر نبی کی مثل یہی ہے. پیغمبر کو احد کے میدان میں تنہائی
اور پھر جنازہ رسول کو تنہائی، پھر رسول کا جنازہ تنہا کیا گیا، پھر علی کو تنہا کیا گیا، اور اب کربلا میں حسین تنہا ہے۔ بس عزاداران حسین، حسین وہ مظلوم ہے۔ میرا سلام ہو ان گھرانوں کو جہاں ماہ محرم کے طلوع ہوتے ہی سیاہ لباس نکال لیے جاتے ہیں، جہاں صف عذاب بچ جاتی ہے۔ عزادار حسین، دنیا میں بہت سے مظلوم گزرے ہیں، مگر حسین ایک منفرد مظلوم ہے۔ عزادارو، ہر مظلوم کو تنہا کیا گیا، ہر عقل کامل کو تنہا کیا گیا، لیکن حسین وہ مظلوم ہے کہ ہر مظلوم پہ رونے والے اس کی مظلومیت کے بعد روئے، لیکن حسین وہ مظلوم ہے کہ آغاز مظلومیت سے پہلے اس پہ گریہ شروع ہو گیا۔ حسین کو آسمان والے روئے، حسین کو انبیاء روئے، حسین کو ولی روئے، حسین کو فرشتے ملائکہ روئے، حور و غلمان نے حسین پہ گریہ کیا، جنات نے حسین کا ماتم کیا، نانا حسین کو رویا، فاطمہ زہرا حسین کو روئیں، علی جیسا بابا حسین کو رویا، حسن جیسا امام بھائی حسین کو رویا۔ مظلومیت شروع ہونے سے پہلے جس مظلوم پہ گریہ شروع ہو گیا تھا وہ مظلوم ہے حسین۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ماں ہیں، بطن مادر میں، جب ماں کے بطن میں تھا حسین، ماں کو رلاتا رہا۔ بی بی کہتی ہے میں کبھی وضو کے لیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں وضو کے لیے پانی اٹھاتی تھی تو میرے بطن سے ایک عجیب آواز مجھے چونکا دیتی تھی، یا اماں انا ابنتک العطشان، مادر گرامی میں آپ کا پیاسا بیٹا۔ بھی کہتی ہے میں ایک کروٹ سوئی ہوئی تھی کہ میرے کانوں میں بطن سے آواز آئی، اما وانا ابنتک العریان، اما جان میں آپ کا بے گور و کفن بیٹا ہوں۔ بھی کہتی ہے میں نے کروٹ بدلی، آواز میں نے سنی، یا اما ہو انا ابنتک سہکان، اما جان میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا جسم گھوڑوں کی طاقتوں سے پامال کیا جائے گا۔ ماں روتی رہی، بطن میں ہے بیٹا۔ حسین نے اس وقت سے ماں کو عزادار بنایا۔ دنیا میں آیا حسین، رسول روئے، جبریل مٹی لائے، کربلا کی خاک دکھائی، رسول روئے۔ سب نے پوچھا خوشی کا موقع ہے، رسول فرماتے ہاں جب سے حسین آیا ہے بہت خوش تھا، لیکن اب جبریل نے لا کے ایسی خبر دی کہ میرا یہی بیٹا بے گور و کفن میری امت کے ہاتھوں مارا جائے گا، اس لیے میں حسین پہ گریہ کر رہا ہوں۔ تمام افراد پنجتن حسین کو روئے۔ کئی بار اس گھرانے میں یہ مواقع آئے، شہزادہ جھولی میں تھا تو رویا گیا، شہزادہ لڑکپن میں آیا تو گھر کے افراد حسین پہ روئے۔ ایک عجیب موقع آیا حضور، بس آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، صرف تیاری کی رات ہے، اپنے مزاج کو مصائب کے لیے آمادہ کیجئے۔ بی بی آئی ہے پردے میں پرسہ لینے، اس بی بی کو حسین نے بطن میں رہتے ہوئے عزادار بنایا۔ وضو کرتے ہوئے فاطمہ حسین کو روئی، نیند میں فاطمہ حسین کو روئی،
نیند ٹوٹی تو حسین کو روئی. یہ کیسا عجیب مظلوم ہے. آخری ایام آ گئے رسول کے. ایک دن خانہ فاطمہ میں تشریف لائے, چاروں کو بلایا, پہلو میں علی کو بٹھایا, سامنے اپنی بیٹی بضعۃ الرسول فاطمہ زہرا کو بٹھا, شانے پہ حسن, جھولی میں حسین, 7 برس کا ہے حسین. رسول فرماتے ہیں کہ میں تلقین صبر سے بتانا چاہتا ہوں کہ پروردگار سے ملاقات اور وعدے کا دن قریب آ رہا ہے. میں ان قریب تو میں نہیں رہوں گا, لیکن ابھی جبرائیل میرے لیے حنوت جنت لے کر آئے ہیں, کافور لے کے آئے ہیں جنت سے, اور یہ وہ کافور ہے جس سے میری تجہیز و تکفین ہوگی. بس عزادار و رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نعمت اللہ کی ایسی نہیں جو مجھے ملی ہو اور ہم پانچوں میں بٹ نہ گئی ہو. جیسے تطہیر پانچوں کے لیے آئی تھی, جیسے فضائل پانچوں کے لیے آئے تھے, آج اللہ کا یہ تحفہ حنوت جنت, اسے بھی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. رسول نے اس حنوت کو نکالا, ایک چھوٹی شیشی بنا کے علی کے حوالے کی, یا علی یہ تمہارے کفن میں تمہارا حصہ بنے گا یہ حنوت. پھر ایک حصہ بنایا, کہا بیٹی فاطمہ یہ حنوت تمہارے کفن کے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. پھر حسن کو بلایا, شانے سے اتار کے چوما, کہا بیٹا حسن یہ تمہارے حصے کا حنوت ہے, جنت سے آیا. حسین دیکھ رہا ہے, شہزادہ ہے نا, معصوم شہزادہ ہے, حیرت سے دیکھ رہا ہے, بابا کو ملا حنوت, جنت کا آیا ہوا تحفہ, ماں کو ملا, بھائی کو ملا. دیکھا کہ جتنا حنوت رسول کے پاس تھا رسول نے بانٹ دیا. جب 2 لمحے گزرے, حسین جھولی سے اٹھ کھڑے ہوئے, کہا نانا جان آج سے پہلے دستور جدا تھا, جب بھی کچھ آتا تھا سب سے پہلے مجھے حصہ ملا کرتا تھا. نانا جان آج آپ نے بتایا کہ یہ جنت سے آنے والا آخری تحفہ ہے, یہ جو آخری تحفہ آپ کو ملا ہے سب کو آپ نے عطا کیا, کیا میں حسین آج آپ کو یاد نہیں رہا؟ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے رسول حسین کو سینے سے لگا لیا, رو کے کہتے ہیں نہ خود رو نہ ہمیں رلا. حسین کہتے ہیں نانا جان راز کیا ہے؟ کہا بیٹا حنوت اسے دیا جاتا ہے جس کے لاشے کو, جس کی میت کو کفن ملنا ہو. وہ میرا مظلوم بیٹا, تو میرا وہ مظلوم بیٹا ہے, تجھے کفن نہیں ملنا, تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوگا, تو لاشا ریحان کی صورت میں ہوگا, امت تجھے کفن نہیں دے گی, تیری تکفین و تدفین میں تاخیر ہوگی. حسین اگر تجھے کفن ملنا ہوتا تو میں تیرا حصہ حنوت تیرے حوالے کرتا. او میرے مظلوم بیٹے, میں تیری کس کس مصیبت پہ ماتم کروں. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ اس سزا کو, اس مجلس کو بقا کے ساتھ قبولیت عنایت فرما. تمام حاضرین کو عزائے حسین میں بہترین مصروفیت کا یہ مہینہ عنایت فرما. جو ہمارے نفوس میں انقلاب پیدا کرے ویسی عزاداری نصیب. ہمیں حسین کے سچے محبوں, عزاداروں, ذاکروں اور حسین کے ماتمداروں میں شمار فرما. سید عالمین کی روح ہم سے راضی ہو جائے. ماتم یا حسین